بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ پہلی خوش قسمت خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ پہلی خوش قسمت خاتون ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے شرف سے مشرف ہوئی۔ حضرت خدیجہ کے سلسلہ میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ وہ پورے 25 سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رفیق حیات کی حیثیت سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی، اور اس پورے عرصے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ نبوت کے 10ویں سال ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو عمر کے تقریباً 65ویں سال وفات پائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خویلد بن اسد مکہ کے ایک دولت مند اور معزز تاجر تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی ابو حالہ تمیمی سے ہوئی تھی۔ ان سے 2 بیٹے حالہ اور ہند پیدا ہوئے۔ کچھ مدت کے بعد ابو حالہ کا انتقال ہو گیا تو پھر ان کا دوسرا نکاح عتیق ابن عابد مخزومی سے ہوا۔ ان سے بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی، لیکن عتیق کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 35 یا 36 سال کی ہو گئی تو ان کے والد خویلد کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر تجارتی کاروبار کی ذمہ داری حضرت خدیجہ کو سنبھالنا پڑی۔ مکہ میں بھی رواج تھا کہ لوگ نفع میں مقررہ شرح سے شرکت کی بنیاد پر دوسرے لوگوں کے ذریعے بھی تجارتی کاروبار کرتے تھے۔ اپنے والد اور شوہر کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معصومانہ سیرت، امانت و دیانت، صداقت اور راست بازی کا مکہ میں عام شہرہ تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امین کے لقب سے مشہور تھے۔ اسی وجہ سے حضرت خدیجہ نے ایک دفعہ چاہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کا مالی تجارت لے کر ملک شام جائیں، اور پیشکش کی کہ منافع میں جتنا حصہ میں دوسروں کو دیتی رہی ہوں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے دگنا دوں گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورے کے بعد اس کو قبول فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ کر دیا۔ اس تجارتی سفر میں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی برکت دی، اور پہلے جو نفع ان کو ہوا کرتا تھا اس سے دگنا نفع ہوا۔ اس کے علاوہ میسرہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق، معصومانہ سیرت کا تجربہ اور کچھ غیر معمولی کراماتی قسم کی باتوں کا بھی مشاہدہ کیا۔ واپس آنے پر جن کا تذکرہ میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دولت مند خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ ظاہری حسن و جمال، اخلاقی کردار کی بلندی، پاک بازی میں بھی ممتاز تھی۔ اسی بنا پر وہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ قریش مکہ کے بہت سے معزز افراد کی طرف سے انہیں نکاح کا پیغام دیا گیا، لیکن 2 شوہروں سے بیوہ ہو جانے کے باعث باقی زندگی اسی طرح گزارنے کا ارادہ کر لیا تھا، اسی لیے کسی کا پیغام بھی قبول نہیں کیا۔ مگر میسرہ نے تجارتی سفر سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو تجربات اور مشاہدات بیان کیے، ان سے آپ کے دل میں نکاح کی خواہش پیدا ہو گئی، اور اسی مقصد کے لیے ایک دوسری خاتون نفیسہ بنت امیہ کو رازدارانہ طور پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ نفیسہ کا بیان ہے کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نادار اور خالی ہاتھ ہوں، کس طرح نکاح کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا کہ اگر کوئی ایسی عورت آپ سے نکاح کرنا چاہے جو ظاہری حسن و جمال اور شہرت کے علاوہ دولت مند بھی ہو اور آپ کی ضروریات کی کفایت کرنے پر بھی خوش دلی سے آمادہ ہو، تو کیا آپ اس سے نکاح کر لینا پسند کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ ایسی کون سی خدا کی بندی ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا کہ خدیجہ بنت خویلد۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نفیسہ کو جواب دے دیا کہ اگر خدیجہ اس کے لیے آمادہ ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ نفیسہ نے آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع دی
تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفیسہ کے ذریعے بلوا کر براہ راست بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی، اور اس گفتگو میں ہی یہ طے ہو گیا کہ آپ فلاں دن اپنے خاندان کے بزرگوں کے ساتھ ہمارے ہاں آ جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بزرگوں کو لے کر، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت خدیجہ کے گھر پہنچ گئے، اور پھر اس دور کے رواج کے مطابق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پہلا نکاح تھا جو بعثت سے تقریباً 15 سال پہلے ہوا۔ نکاح کے تقریباً 5 سال بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے صاحبزادے پیدا ہوئے، جن کا نام قاسم رکھا گیا۔ انہی کے نام پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی۔ ان کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب پیدا ہوئی۔ ان دونوں کی پیدائش آغاز نبوت سے پہلے ہی ہوئی۔ اس کے بعد ایک صاحبزادے پیدا ہوئے، ان کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ ان کی پیدائش دور نبوت میں ہوئی، اسی لیے ان کو طیب اور طاہر کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا انتقال بھی بچپن میں ہی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد مسلسل 3 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں، جن کے نام رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رکھے گئے۔ پیارے ناظرین، 10 رمضان المبارک ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا گیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھایا گیا تھا؟ کیونکہ اس وقت نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اور اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی بھی فرض روزے سے بھی نہ تھا، کیونکہ اس وقت روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اسی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا ابو طالب کی بھی وفات ہوئی، اور اسی طرح 2 عظیم صدموں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مغموم کر دیا۔ اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شیر خوار بیٹے کی قبر مکہ معظمہ کے مقدس قبرستان جنت المعلیٰ میں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے بطن سے اللہ پاک نے مجھے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا، جبکہ میری دوسری کسی بیوی سے میری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ بعد میں مدنی حیات مبارک میں ایک اور صاحبزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جو کہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے پہلے ہوئی، اسی سال ہوئی جب ابو طالب کی وفات ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک دن حاضر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ خدیجہ ہیں، ان کا ساتھ اور کھانا پینا ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام بھیجا ہے اور میں بھی انہیں سلام کہتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ انہیں بشارت دے دیجئے کہ اللہ پاک نے ان کے لیے جنت میں ایک بڑا خوشنما اور عالی شان اور پرسکون مکان تعمیر کروایا ہے، جس میں کوئی پتھر کا ستون نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان مقدس ہستیوں پر اپنی دل و جان سے فدا ہونے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔